اس میں کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، اس میں تشنگی بڑھتی ہے. سبحان اللہ. جتنا اللہ کا قرب بڑھتا ہے اتنی تشنگی اور اتنی طلب بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہ عجیب بات ہے، لیکن اطمینان بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. باوجود دنیا میں کوئی بھی کسی چیز کا طالب اور اس کے لیے پریشان ہو تو اس کے چہرے پر پریشانی آ جاتی ہے. پتہ چل یار یہ آدمی پریشان ہے، بھی آپ کیوں پریشان ہیں؟ پوچھتے ہیں یار مجھے فلاں پریشانی. اللہ کی محبت میں جو پریشان ہے ان کے چہرے پر اطمینان ہے سبحان اللہ. اور ہے پریشان، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یعنی اس سے اونچی کوئی پریشانی بھی نہیں. لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو جناب بہت مطمئن ہے، بہت راحت میں ہے. السلام. یاسم الجاہل وغنیا، جاہل کہے گا یہ تو غنی ہے، چہرے پر ان کے اتنا اطمینان اور اتنی رونق ہے. کیونکہ اس کی مثال ایک بڑی اچھی دی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو طلب ہے، اللہ کی طلب کی جو پریشانی ہے، اس کی مثال موسیٰ السلام کے درخت کی آگ کی طرح ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. موسیٰ السلام کے درخت کو آگ لگی ہوئی تھی لیکن اس کی سبزی زیادہ بڑھتی جا رہی واہ. سبحان تھی اللہ. اور سرسبز ہو رہا تھا، حالانکہ آگ لگی ہوئی ہے. اور آگ کو دیکھ کر ہی تو آئے تھے. میں نے جب آگ دیکھی ہے تو میں جا رہا ہوں میں تمہارے لیے کوئی آگ لے آؤں، کیونکہ سردی بھی ہو گئی تھی، اندھیرا بھی تھا، درد ذیل بھی تھا. تو ان کے لیے میں آگ لے کے آتا ہوں. کیا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں کہیں اطمینان کی جگہ مل جائے کوئی، لیکن وہاں گئے تو آگ بھڑک رہی اور وہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے مسجد سبحان اللہ. درخت. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تلاش کی جو پریشانی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات کا طالب ہے. لیکن دیکھنے والا کہے گا اس کو بڑا چین ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی پریشانی میں بھی چین ہے، ایسی پریشانی جس میں چین ہے، دل کو چین ہے، سکون ہے، بلکہ دوسرے بھی اس کے بعد بیٹھ کے سکون لیں گے، لیکن ہے پریشان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی تشنگی بڑھتی ہے. جتنا بھی اللہ کے قرب کو پیے گا بڑھے. دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے بس ایک دفعہ اللہ گھر کی زیارت کر رہا ہوں، اگر صحیح معنی میں زیارت کر رہا تھا تو کبھی اس کی تشنگی ختم ہوتی ہے. کہتے پھر جاؤں گی، میں پھر جاؤں گی، میں پھر جاؤں گی، میں پھر جاؤں. گھر کا دیکھ لو، ذات تو ذات ہے، یہ تو گھر ہے. گھر کا یہ عالم ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایک بار جا کے اس کا دل نہیں بھرتا. ویسے کہتے بھائی ایک دفعہ ہو جائے بس کافی ہے، میں ایک دفعہ بس اللہ زیارت کرا دے. اب ایک دفعہ ہو گئی، اب بیٹھ جاؤ بھی نہیں جی، اب اگلے پلان کرنے جی، اب تو میں بھی آؤں گا جی، بیوی کو لاؤں گا جی، بچوں کو بھی لاؤں گا جی، پھر میں آؤں گا، پھر میں آؤں گا. کیا مطلب؟ گھر کا یہ عالم ہے، ذات کا عالم کیا ہے؟ یہی اللہ سے ریلیٹڈ چیزیں. قرآن مجید دیکھ لو، کتنی بار پڑھ لو آپ کا دل نہ بھرے. کبھی نہ ہو کہ بس میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں. یہی دینی علوم کا معاملہ ہے. خیر علم زندگیاں گزر جاتی ہیں مطالعے کرتے 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 کرتے. اسے ایک کتاب کو 100 دفعہ انہوں نے پڑھایا ہوگا لیکن کبھی بور نہیں ہوتے. یار پچھلے سال تو پڑھائی تھی، ابھی تو ختم ہوئی، دوبارہ پھر شروع کر دیں. حالانکہ دوسرے تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی ذات کی جو غیر محدودیت کا جو مزہ ہے اس کی شان ان چیزوں میں بھی رکھی ہے. اللہ کے پیاروں کو دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت کر کر کے صحابہ جاتے تھے، گھر جاتے پھر واپس جاتے پھر واپس، پیٹ ہی نہیں بھر رہا. یہی بعد والوں کا حال تھا. 100 دفعہ بھی جا کر یہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ اپنے شیخ کی دن میں 100 بار زیارت کرتے ہیں، پھر بھی دل نہیں بھرتا تھا. حالانکہ مدرس تھے، سب پڑھاتے تھے، تو جو ہی تھوڑا سا وقفہ ہوتا تو پڑوس میں جا کر حضرت کو جھانک لیتے مجلس میں، پھر سبق شروع کرتے. پھر یعنی لکھا ہے کہ 100 بار جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس، 100 بار، دل نہیں بھرتا. پھر ذات الہی جو ہے اس کے کون سا ایسا درجہ ہے کہ اس میں کہا جی بس میں
بس میرا پیٹ بھر گیا، ایسا ہو نہیں سکتا. ماشاء اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب شان رکھی ہے معاملہ اللہ کے قرب کا. اللہ. ماشاء اللہ. کیا حال خیریت ہے؟